بسم اللہ الحمدللہ حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی اما بعد۔ سامعین اکرام، ذی الحجہ کے جو پہلے 10 دن ہیں، ان 10 دنوں کو کیسے گزاریں سن لیجئے۔ سب سے پہلے جب آپ نے اٹھنا ہے، آپ اٹھنے کی دعا پڑھیں، پھر اچھی طرح وضو کریں، فجر کی نماز باجماعت ادا کریں، اس کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کریں، صبح کے اذکار کریں، اپنی جگہ پہ بیٹھے رہیں، پھر اشراق کی 2 رکعتیں پڑھ لیں۔ جب آپ یہ ایک عمل کر لیں گے، نبی علیہ السلام کی حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ آپ کو ایک مکمل حج کے برابر ثواب عطا کرے گا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ اپنی جگہ پہ بیٹھا رہنا ہے، 2 اشراق کی رکعات پڑھنی ہے، اللہ تعالیٰ ایک مکمل حج کے برابر ثواب عطا کریں گے۔ اس کے بعد آپ اپنے گھر آ جائیں، اپنے کاروبار میں مصروف ہو جائیں، زبان پر یہ جاری رکھیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذکر الہی میں مصروف رہیں، ذکر الہی میں مشغول رہیں۔ آپ کاروبار کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ تکبیرات پڑھتے رہیں، آپ کاروبار کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں، اپنے کاروبار میں مصروف رہیں۔ پھر ظہر کی نماز کا وقت ہو، ظہر کی نماز باجماعت ادا کیجیے، اور اذان اور نماز کے دوران جو وقفہ ہے، اس دوران گناہوں کی معافیاں مانگ لیں، کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعائیں کرتے رہیں۔ ظہر کی نماز پڑھ کر ظہر سے پہلے 4 رکعات پڑھیں، ظہر کے بعد 4 رکعات پڑھیں۔ ظہر کے بعد جو بندہ 4 رکعات پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے جہنم کی آگ سے محفوظ فرما لیتے ہیں۔ پھر قرآن پاک کی تلاوت کیجیے، آدھا پونا پارہ قرآن پاک پڑھ لیجئے، اپنے کاروبار میں پھر مصروف ہو جائیں۔ عصر کی جب اذان ہو جائے، پھر مسجد میں آ جائیں۔ اذان اور نماز کے دوران یہ جو وقفہ ہے، اللہ تعالیٰ سے پھر دعائیں کرتے رہیں، پھر اذکار کرتے رہیں۔ نماز باجماعت پڑھنے سے پہلے آپ 4 رکعات پڑھ لیجئے۔ عصر سے پہلے جو بندہ عصر سے پہلے 4 رکعات پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ عصر کی نماز پڑھ کر، قرآن پاک پڑھ کر کاروبار میں مصروف ہو جائیے، اپنے کاروبار کرتے رہیں۔ مغرب کی نماز کا وقت ہو جائے، مغرب کی نماز سے پہلے 2 نفل ادا کر لیں، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب۔ 3 مرتبہ آپ نے حکم فرمایا کہ مغرب کی نماز سے پہلے 2 رکعات پڑھیں۔ یہ نبی علیہ السلام کا امر ہے، حکم ہے۔ 4تھی مرتبہ فرمایا، جس کا دل چاہے وہ پڑھ لے، لیکن ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، نماز باجماعت ادا کریں۔ مغرب کی نماز کے بعد جو 2 رکعتیں ہیں وہ ادا کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، پھر شام کے اذکار کریں، اپنے گھر آ جائیں، گھر والوں کو ٹائم دیں، درس و تدریس کا سسٹم جاری رکھیں، کوئی حدیث پڑھ کر سنا جائیں۔ جب عشاء کی نماز کا وقت ہو، پھر مسجد میں آ جائیے، باجماعت نماز ادا کریں، پھر قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ نماز آپ نے پڑھ لی، قرآن کی تلاوت آپ نے کر لی، پھر آپ ایسا کریں، اپنے گھروں کو لوٹ جائیے، گھر جا کر فضول باتیں مت کیجیے۔ اگر آپ نے قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے، دین کا کوئی کام کرنا ہے، پھر ٹھیک ہے، ورنہ آپ سو جائیے۔ سونے سے پہلے وضو کر کے سوئیں، سونے سے پہلے سورہ ملک اور سورہ سجدہ کی تلاوت کر کے سوئیں، قرآن پاک کا کوئی اور رکوع قرآن پاک اور تھوڑا سا پڑھ کر سوئیں، اس کے برکتیں اور رحمتیں ہوں گی۔ پھر سونے کے اذکار کر کے سو جائیں، دائیں جانب پہ ہو کر سو جائیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر رحمتوں کا نزول فرما دیں گے۔ جب رات کے وقت آنکھ کھلے، تہجد کی نماز بھی ادا کر لیں۔ یہ جو 10 دن ہیں اس طرح گزار لیں، پھر دیکھیں انشاءاللہ آپ کے اوپر اللہ کی رحمتوں کا نزول کیسے آئے گا۔ اللہ غیب سے مدد فرماتے رہیں گے، اللہ رزق میں بھی برکت عطا کر دیں گے، اللہ دنیا کی ہر خیر آپ کو عطا فرما دیں گے۔ فجر کی نماز سے پہلے یہ جو 2 رکعتیں ہیں، فجر کی نماز سے پہلے دنیا و ما فیہا سے بہتر ہیں۔ دنیا کی پراپرٹی جائیداد، دنیا کے سونے کے بنگلے مکان کھوٹیوں سے، اربوں خربوں روپے سے، سونا چاندی سے، دنیا کی ہر چیز سے قیمتی ہیں یہ 2 فجر کی پہلی رکعتیں ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، میں نے ترتیب کے ساتھ یہ دن یعنی ان دنوں کو کس طرح گزارے، ہاں
صدقہ بھی کرتے رہیں، ان دنوں کے اندر روزانہ کی روٹین پر صدقہ کرتے رہیں، انشاءاللہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں ان 10 دنوں کے اندر ان 10 دنوں کو اس طرح گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔